تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان مسئلہ فدق ہے۔ مسئلہ فدق اہل سنت والجماعت اور روافض کے درمیان مختلف فی ہے، اور اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انبیاء کی وراثت مال میں جاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ روافض کا موقف یہ ہے انبیاء کی وراثت مال میں جاری ہوتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی وراثت مال میں جاری نہیں ہوتی۔ اس پر قرآن و سنت اور عقل و نقل کے بے شمار دلائل ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء کی وراثت مال میں جاری نہیں ہوتی۔ قرآن و سنت کے دلائل کے علاوہ اس کی کچھ عقلی وجوہات بھی ہیں، فقط 4 کا تذکرہ کروں گا۔ نمبر 1، مال میں وراثت کے جاری ہونے کے لیے مال کا جمع ہونا ضروری ہے، اور مال کو جمع کرنا انبیاء کے توکل کے خلاف ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک وقت کھاتے تھے تو دوسرے وقت کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے اگر انبیاء کی وراثت مال میں جاری ہوتی تو دنیا انبیاء کو طعنہ دیتی کہ انہوں نے مال جمع کر کے اپنی اولاد کو نوازنے کے لیے دعوی نبوت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے تمام انبیاء یہ بات کہتے رہے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، ہم تم سے اس دعوت پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، ہمارا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ اگر انبیاء کی وراثت مال میں جاری ہوتی تو پھر انبیاء اور امراء کا امتیاز ختم ہو جاتا۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے بعض دفعہ وراثت کی تحصیل کے لالچ میں وارث اپنے مورث کی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے کہ یہ مرے تو میرے ہاتھ کچھ آئے، اور بعض مال کی حرص، ہوس اور طمع میں اپنے مورث کو خود بھی مار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مورث کی جان کی حفاظت کے لیے علم الفرائض اور علم المیراث میں شریعت کا یہ قاعدہ ذکر کیا گیا، اگر کوئی وارث اپنے مورث کو خود قتل کر دیتا ہے تو اسے اس کے ترکہ سے کچھ نہیں ملے گا، اسے محروم قرار دیا جائے گا۔ یہ موانع میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی وراثت کو مال میں جاری نہیں کیا تاکہ کسی بھی نبی کے، کسی بھی وارث کے دل میں کبھی ایسا خیال بھی نہ آ سکے۔ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کی وراثت مال میں جاری نہیں ہوتی۔ باغ فدق مال تھا، مال فے تھا۔
تو جب انبیاء کی وراثت مال میں جاری ہی نہیں ہوتی تو پھر باغ فدق وراثت میں کسی کو مل بھی نہیں سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ سب بیت المال کا ریاست کا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء جماعت انبیاء لا نورث، کوئی میراث چھوڑ کر نہیں جاتے، ما ترکناہ صدقۃ، اگر نبی کی وفات کے بعد نبی کی جیب سے نبی کے گھر سے کوئی درہم مل بھی جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے اسے صدقہ قرار دیا کہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب نبی کی وراثت مال میں جاری ہی نہیں ہوتی تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا فدق پر حق بھی ثابت نہیں ہوتا۔ جب حق ہی ثابت نہیں ہوتا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو ان کا حق نہیں دیا تھا اور باغ فدق سے انہیں محروم کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک بڑا اعتراض کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وفات رسول کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں اور اپنے حق کا مطالبہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں دیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب بیٹی گھر پر آ جائے اور سوال کرے تو شریف لوگ اسے خالی نہیں لوٹاتے، اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شرافت پر بھی شک و شبہ کا اظہار اور اسے داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کا اصل معاملہ آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ باغ فدق مال فے تھا، اس کا آمدن کا مخصوص حصہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور خاندان بنو ہاشم پر صرف ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ کو اس کی آمدن کا مخصوص حصہ ملتا تھا۔ بنو ہاشم کے افراد کی خوراک نان و نفقہ کا انتظام اس سے ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد بچ جانے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہادی ضروریات پہ خرچ کرتے تھے، مسلمانوں کی اسلام کی دیگر ضروریات پہ خرچ کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہیں سے ملکیت کا شبہ ہوا، کیونکہ اس کی آمدن کا ایک مخصوص حصہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کے زمانہ حیات میں ملتا تھا اور وہ بعد میں بھی ملتا رہا۔ تو اس مخصوص آمدن کے حصے کے ملنے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ملکیت کا شبہ ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں، صاحب مشکات نے مشکات شریف میں حدیث ذکر کی، حضرت فاطمہ نے اسی بنا پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں الاٹمنٹ کا سوال کیا اللہ کے رسول سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا۔ ان فاطمہ سألتہ ان یجعلہا لہا فابا، حضرت فاطمہ الزہرا نے حضور سے الاٹمنٹ کا سوال کیا، فابا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الاٹمنٹ سے انکار کر دیا، ملکیت نہیں دی۔ لیکن یہاں ایک بات اہل علم نے لکھی ہے، انکار کا سبب رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو نہیں بتایا، اس وقت انکار کا سبب نہیں بتایا، جس سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ انکار ہو سکتا ہے معروضی حالات
یا کسی وقتی ضرورت کے تحت ہو، سبب چونکہ ذکر نہیں کیا گیا تھا، اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے، تو حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ مطالبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دہرایا۔ جو اللہ کے نبی نے سبب ذکر نہیں کیا تھا، الاٹمنٹ سے انکار کا سبب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمایا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ باغ فدق یہ الاٹ کیا جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت سبب بتایا کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے خود سنا ہے۔ آپ نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم جماعت انبیاء کوئی میراث نہیں چھوڑتے، ہمارا کسی کو مالی وارث قرار نہیں دیا جاتا۔ اگر نبی کی وفات کے بعد جیب سے، گھر سے، خزانے سے کوئی درہم اور دینار نکل بھی آئے، حضور نے فرمایا ما ترکناہ صدقۃ، جو ہم چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فقط اللہ کے نبی کے فیصلے کو برقرار رکھا، خود کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو فیصلہ کیا تھا کہ الاٹمنٹ نہیں ہو سکتی، ملکیت نہیں دی جا سکتی، آمدن کا مخصوص حصہ ملتا تھا، تو حضرت ابو بکر نے بھی اسی طرز تقسیم کو جاری رکھا۔ آمدن کا خاص حصہ حضرت ابو بکر کے زمانے خلافت میں حضرت فاطمہ کو ملتا رہا 6 مہینے تک۔ حضور کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہی۔ بخاری کی روایت ہے عاشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، تو 6 مہینے طرز تقسیم وہی رہا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ کے 2 بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین یعنی حسنین کریمین، ان کو بھی ملتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فقط اللہ کے نبی کے فیصلے کو برقرار رکھا، اللہ کے نبی کے فیصلے کو برقرار رکھا، خود کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اور اس کی توثیق آنے والے خلفاء نے بھی کی، حضرت عمر، حضرت عثمان، خود حضرت علی، ان کے بعد خود حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سب نے اسی طرز کو باقی رکھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو حق نہیں دیا تھا، تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مال میں حق ثابت نہیں ہوتا، نبی کی وراثت مال میں جاری نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو اس آیت سے شبہ ہو وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، سلیمان علیہ السلام داود کے وارث بنے، تو یاد رکھیے اس آیت سے، اس جیسی دیگر آیات و روایات سے مالی وراثت مراد نہیں ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد بادشاہت ہے، اس سے مراد نبوت اور نبی کی جانشینی ہے، مالی وراثت مراد نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ اہل علم نے یہ لکھی ہے، جب حضرت داود علیہ السلام کا انتقال ہوا اس وقت ان کے 19 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے کہ اس وقت ان کے 19 بیٹے تھے۔ اگر مالی وراثت مراد ہوتی اس آیت کریمہ سے تو پھر اکیلے حضرت سلیمان داود کے وارث نہیں تھے، پھر تو سارے وارث تھے۔ قرآن کریم نے جو اکیلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو داود کا وارث فرمایا، اس سے مالی وراثت مراد نہیں ہے۔ تو بہرحال انبیاء کی وراثت مال میں جاری نہیں ہوتی۔ جب مال میں جاری نہیں ہوتی تو حق ثابت نہیں ہوتا، جب حق ثابت نہیں ہوتا تو پھر یہ الزام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ قائم نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے حق نہیں دیا۔ اگر ہماری پاکستان کی آرمی، پاک فوج
انڈیا کے کسی علاقے پہ حملہ کرے، حملہ کر کے اس پہ قابض ہو جائے، تو کوئی شخص بھی اس فلسفے کو تسلیم نہیں کرے گا کہ وہ مقبوضہ علاقہ کمانڈر کا، اس کی اولاد کا، اس کی بیوی کا، اس کے بیٹے یا اس کی بیٹی کا ہوگا، ان کی ملکیت میں آ جائے گا۔ اسے کوئی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیت المال کا ہے، ریاست کا ہے، مگر اس کی آمدن کا کوئی خاص حصہ حسب ضابطہ کمانڈر کی اولاد کو مل جائے، ملتا رہے، ایسا ممکن ہے، لیکن وہ پراپرٹی ریاست کی ہوگی، بیت المال کی ہوگی، قومی خزانے کی ہوگی۔ تو یہ فدق بھی تو مال فے تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے اس کو یہودیوں سے حاصل کیا تھا، تو یہ بھی بیت المال کا تھا، قومی خزانے کا تھا، سب مسلمانوں کا تھا۔ البتہ اس کی آمدن کا مخصوص حصہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بنو ہاشم پر، نان و نفقہ پر، خوراک پر صرف ہوتا رہا، اور یہ طرز تقسیم حضور کی وفات کے بعد بھی جاری رہا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گئی، مطالبہ کیا، اس کا میں نے سبب یہ ذکر کیا کہ چونکہ رسول اللہ کے زمانہ حیات میں حضرت فاطمہ نے ملکیت کے شعبہ کو سامنے رکھ کر، چونکہ آمدن کا مخصوص حصہ ملتا تھا، ملکیت کا شعبہ ہوا، الاٹمنٹ کا سوال کیا، تو حضور نے فرمایا نہیں، فابا، لیکن سبب نہیں بتایا، سبب نہیں بتایا۔ تو حضرت فاطمہ نے جو مطالبہ کیا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں اس کا سبب ذکر کیا کہ حضرت فاطمہ کیوں گئیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، احتجت اولاً بالقیاس، اولاً حضرت فاطمہ الزہرا کا جو استدلال تھا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ قیاس سے تھا کہ جیسے غیر نبی دنیا سے چلا جائے تو اس کے مال میں وراثت جاری ہوتی ہے، نبی دنیا سے چلا جائے تو اس کے مال میں بھی یہ سلسلہ جاری ہوگا، نبی کو غیر نبی پر قیاس کرنا۔ احتجت اولاً بالقیاس، دوسرے نمبر پر بالعموم فی الآیت الکریمتی، وراثت کی جو آیت تھی اس کے عموم سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے استدلال کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت وراثت کے عموم سے خاص کر دیے گئے، نکال لیے گئے، اور یہ اللہ کے نبی کا امتیاز ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی امتیاز نہیں، حضور کے اور بھی بہت سارے امتیاز ہیں۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے، 3 روایات میں سے، ولد مختونا، حضور مختون پیدا ہوئے، یہ آپ کا امتیاز ہے۔ ما وقع ظلہ علی الارض، نبی کا سایہ تو تھا مگر زمین پہ نہیں پڑتا تھا کہ نبی کے سائے پہ بھی کسی کا قدم آ جائے، یہ نبی کا امتیاز ہے۔ ما ظہر بولہ علی الارض، آپ کو بول و براز کی حاجت تو ہوتی تھی مگر اللہ نے آپ کے بول و براز کو کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ لم یجلس الذباب علیہ قط، نبی کے جسم انور پہ مکھی بھی کبھی نہیں بیٹھی، اس لیے کہ وجود نبوت کی شان کے لائق نہیں تھی۔ لم یحتلم قط، سوتے ہوئے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ناپاک نہیں ہوئے۔ لم یتصاعب قط، آپ کو جمائی کبھی نہیں آئی۔ لم یہرب دابۃ رکبہا قط، جس سواری پہ آپ نے قدم رکھ دیے وہ سرکش کبھی نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے نبی کے امتیازات ہیں۔ تنام عینہ ولا ینام قلب، آپ کی آنکھیں سوتی تھیں، دل ہمیشہ بیدار رہتا تھا۔ یہی نبی کا امتیاز ہے کہ غیر نبی جب سوئے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر ایک کے حق میں نیند ناقض وضو ہے، لیکن حضور کے حق میں نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ تہجد کی نماز حضور پر فرض تھی، آپ کے علاوہ امت کے کسی فرد پر فرض نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد شادیاں کی، آپ کی 11 شادیاں تھیں۔ بیک وقت 9 ازواج آپ کے نکاح میں موجود رہیں، لیکن امتی 4 سے آگے نہیں جا سکتا۔ جس طرح یہ حضور کے امتیازات اور خصوصیات ہیں، اور بہت ساری ہیں۔
اللہ کے نبی کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مہکتا تھا، یہ آپ کے امتیازات ہیں۔ اسی طرح مال میں وراثت کا جاری نہ ہونا یہ بھی آپ کا امتیاز ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دلیل مخصص کو ذکر کیا کہ حضور اس آیت کے عموم میں شامل نہیں ہے۔ تو ایک تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے قیاس کیا، نمبر 2 آیت وراثت کے عموم سے کہ اس آیت میں حضور بھی شامل ہے، جبکہ اللہ کے نبی اپنی تخصیص کر کے گئے، فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ۔ باقی رہی یہ بات کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا حضرت فاطمہ کو ویسے ہی لوٹا دیا؟ نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے بیٹی تھی، آئی، مطالبہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں دیا، تو بیٹیوں کو ویسے تو نہیں لوٹایا جاتا، لوگ اس کو کسی اور پہلو کی طرف لے جاتے ہیں۔ ملا باقر مجلسی نے حق الیقین میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی کہا کہ فاطمہ ابو بکر کا سارا مال تیرے لیے حاضر ہے، جتنا چاہے لے لو، جو ہے تیرے لیے حاضر ہے، لیکن فدق کی ملکیت اس لیے نہیں دے سکتا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں دی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے خلیفہ اور جانشین تھے، خلیفہ ہونے کی حیثیت سے نبی کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے، خلیفہ اور جانشین ہونے کی حیثیت سے خالی نہیں بھیجا۔ اور وہی طرز تقسیم حضرت ابو بکر کے زمانے میں جاری رہا، حضرت فاطمہ کو ملتا رہا، ان کی وفات کے بعد حضرات حسنین کریمین کو ملتا رہا، باقی خلفاء کے زمانے میں بھی وہی طرز تقسیم جاری رہا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دلیل سنی نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، مطمئن ہو گئی، مطمئن ہو کے واپس پلٹ آئی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر حدیث کی کئی معتبر کتابوں میں یہ روایت کیوں آتی ہے غضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت، حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ ناراض ہو گئیں، حضرت ابو بکر سے قطع تعلق کر لیا اور پھر اس قطع تعلق کو برقرار رکھا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ کہنے والا اگر کہے کہ یہ بخاری میں روایت ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس بحث کو مکمل کرنے کے لیے اس کی حقیقت آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کے سامنے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کیا۔ میں نے کئی دفعہ حدیث پڑھ دی، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیٹی، لخت جگر، آپ کا لہو، آپ کا خون، بضعۃ منی کی مصداق، نبی کی نسل کی بانی، یہ نہیں ہو سکتا کہ نبیوں کے نبی اور اپنے والد کا فرمان حضرت ابو بکر سے سن کر وہ ناراض ہو جائیں اور حضرت ابو بکر سے اس بنا پر قطع تعلق کر لیں کہ حضرت ابو بکر نے حضور کا ارشاد ان کو سنایا۔ یہ تو کسی عام مومن کی شان کے لائق نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کوئی مسلمان اس کا تصور کیسے کر سکتا ہے جبکہ قرآن کے واضح آیات ہیں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، واضح آیات ہیں فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تصور کرنا، جب قرآن کہے کہ جو اللہ کے نبی کا اللہ کا فیصلہ تسلیم نہ کرے فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔
اپنے دل میں تھوڑی سی بھی تنگی پائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد اور نبیوں کے نبی کا فیصلہ تسلیم نہ کریں؟ تو پھر روایت میں جو الفاظ آئے یہ ان آیات سے متصادم ہے، یقیناً یہاں راوی سے کوئی صاحب ہوا ہے، اور وہ راوی سے صاحب کیا ہوا اس کی حقیقت آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ جن روایات میں یہ الفاظ آتے ہیں حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں، فلم تکلمہ، حضرت ابو بکر سے بات نہیں کی، قطع تعلق کر لیا، یہ روایات کئی طرق سے آتی ہیں۔ اگر تمام طرق کو جمع کیا جائے تو جن روایات میں یہ الفاظ آتے ہیں قطع تعلق کے، ناراضگی کے، چھوڑنے کے، یہ ٹوٹل 16 روایات ہیں، اور ان 16 کی 16 روایات کے راوی ابن شہاب زہری ہیں۔ اور جب دیگر طرق کو دیکھا جائے جن میں ابن شہاب زہری نہیں، ان میں یہ الفاظ ہے ہی نہیں، انہی 16 روایات میں ہے جن کو ابن شہاب زہری نے نقل کیا ہے۔ اور یہاں سے پتہ چلا کہ یہ اصل روایت کے الفاظ نہیں ہیں۔ اگر اصل روایت کے الفاظ ہوتے تو ابن شہاب زہری کے علاوہ جو دیگر راوی ہیں اس روایت کو نقل کرنے والے، ان کی روایات میں بھی یہ الفاظ شامل ہوتے، تو پتہ چلا یہ اضافہ جات ہیں اور ابن شہاب زہری کی طرف سے آئے ہیں۔ اور اس کی ایک دلیل ان 16 کی 16 روایات میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اس روایت کی اصل راویہ حضرت عائشہ ہے، اور حضرت عائشہ مؤنث ہیں، اور یہ اضافہ جات جو ہے قالا کے صیغے کے بعد آئے ہیں۔ قالا اس ایک مرد نے کہا، قالت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اس ایک عورت نے کہا۔ اگر تو یہ اصل روایت کے الفاظ ہوتے پھر قالا کے صیغے کے بعد نہ آتے، قالت کے صیغے کے بعد آتے، کیونکہ اس کی راویہ حضرت عائشہ ہے، وہ مؤنث ہے، مذکر نہیں، یہ قالا کے صیغے کے بعد آ رہے ہیں۔ اس لیے اہل علم نے لکھا ہے یہ تبصرہ امام زہری کا ہے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ کی اس روایت سے، حضرت عائشہ کی اس روایت سے حضرت فاطمہ کے بارے میں سمجھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگر دوبارہ نہیں گئی، ناراضگی کی وجہ سے نہیں گئی، اس کو چھوڑنے پہ معمول کیا، یہ امام زہری نے سمجھا۔ وگرنہ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے بات نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے وہ مطمئن اس قدر ہو گئی حضرت ابو بکر کی دلیل سے کہ پھر پوری زندگی اس قضیے میں انہوں نے حضرت ابو بکر سے کوئی بات نہیں کی، پوری زندگی اس قضیے میں حضرت ابو بکر سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر امام زہری کے شاگردوں نے جب یہ نقل در نقل روایت آگے چلی، جب انہوں نے دیکھا کہ روایت حضرت عائشہ کی ہے، وہ مؤنث ہے، اور کالا کا صیغہ تو مذکر کے لیے آتا ہے، تو انہوں نے کالا کا صیغہ اٹھایا۔ جب کالا کا صیغہ اٹھا کہ یہ مذکر کے لیے آتا ہے، اصل راویہ حضرت عائشہ ہے، وہ مؤنث ہے، تو پھر اگلے جو الفاظ تھے وہ روایت میں اس طرح شامل ہو گئے، یوں سمجھا جانے لگا کہ یہ اصل روایت کے الفاظ ہیں۔ اگر یہ اصل روایت کے الفاظ ہوتے تو دیگر راویوں کی روایات میں بھی ہوتے، خالی امام زہری رحمہ اللہ کی روایات کا حصہ نہ ہوتے۔ تو اس روایت کی حقیقت یہ ہے۔ باقی بات نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قضیے میں انہوں نے پوری زندگی کبھی بات نہیں کی، وہ مطمئن اس قدر ہو گئی۔ اور پھر جو آمدن کا خاص حصہ حضور کے زمانے حیات میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ملتا تھا، وہ حضرت ابو بکر کے زمانے خلافت کے 6 مہینوں میں جو وہ حیات رہیں ملتا رہا، ان کے بعد حسنین کریمین کو ملتا رہا، یہ بھی رضامندی کی دلیل ہے۔ اور پھر آخر میں 1-2 دلائل میں سادے سے آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ انبیاء کی وراثت مال میں جاری نہیں ہوتی، انبیاء جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت کے طور پہ اولاد میں تقسیم نہیں کیا جاتا، ورثہ میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق الاٹ نہیں کیا، اس کی وجہ یہ اصول اور ضابطہ تھا، حق ثابت نہیں ہوتا تو اس کا نہ دینا اور غصب کرنا بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی 1-2 دلیلیں ذکر کرتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ صاحب اولاد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اولاد ہونے کی وجہ سے آپ کی جو بیویاں ہیں، شریعت کہتی ہے اگر خامند فوت ہو جائے
صاحب اولاد ہو، اس کے ترکے سے، کل ترکے سے بیویوں کو 8واں حصہ ملتا ہے، 8واں حصہ۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ حضور کی بیوی ہے، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ حضور کی بیوی ہے، حضرت معاویہ کی بہن رملہ جنہیں ام حبیبہ کہا جاتا ہے حضور کی بیوی ہے۔ اگر تو ابو بکر و عمر نے نبی کے جانے کے بعد اپنی بیٹیوں کو بیوی ہونے کی حیثیت سے اس 8ویں حصے میں سے کچھ بھی دیا ہوتا، ان کے لیے کچھ بھی وصول کیا ہوتا، لیا ہوتا، پھر کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنی بیٹیوں کو تو دے دلوا دیا اور نبی کی بیٹی کو محروم کر دیا، جبکہ کسی کتاب میں ایسی کوئی دلیل اور روایت نہیں ملتی۔ نمبر 2، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وفات پا گئیں، اگر یہ فدق ان کا حق بنتا تھا تو پھر ان کی وفات کے بعد جب بیوی فوت ہو جائے، صاحب اولاد ہو، تو اس کے ترکہ سے خامند کو 4تھا حصہ ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پھر اس میں 4تھا حصہ ثابت ہو گیا، اور ایک وقت وہ آیا حضرت علی خود مسند خلافت پر متمکن ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود خلیفہ ہوتے ہوئے اپنا حصہ نہیں لیا۔ اس سے معلوم ہوا ان کا عمل بھی اسی فیصلے کی توثیق کرتا ہے جس پر حضرت ابو بکر جمے رہے، اور وہ فیصلہ ابو بکر کا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خود حضرت فاطمہ کے بڑے بیٹے حضرت علی کے لخت جگر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ گو ان کی مدت خلافت تھوڑی تھی، 6 مہینے تک وہ خلیفہ رہے، مگر ان کے کئی حصے بن چکے تھے۔ والدہ کی طرف سے بھی ان کا حصہ بنتا تھا، پھر والد کو جو 4تھا حصہ ملنا تھا، اب والد کا بھی انتقال ہو گیا، اس میں بھی ان کا حصہ بنتا تھا۔ خود خلیفہ ہوتے ہوئے فدق کے یہ 2 حصے حضرت حسن بن علی نے وصول نہ کر کے بھی مہر تصدیق ثبت کر دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل پر۔ تو جو حضرت ابو بکر کا عمل تھا وہی خلیفہ ہو کے حضرت علی کا تھا، وہی حضرت حسن بن علی کا تھا۔ تو اکیلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اس بات کی نسبت کرنا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ کو ان کا حق نہیں دیا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ بالفرض والمحال قضیہ فرضیہ کے طور پر دے دیتے تو آج نبی کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی وجہ سے دنیا ابو بکر کو کس نگاہ سے دیکھتی، اور ان احادیث کا ہمارے پاس کیا جواب ہوتا جن میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم انبیاء جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، ہمارے مال کا وارث کوئی نہیں ہوتا، قیامت تک ہمارے پاس درجنوں نہیں ان سینکڑوں روایات کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی کچھ کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، جو اللہ کے نبی واضح کر کے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔